اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو عقل دی. اس عقل کی وجہ سے انسان نے اس زمین میں بہت سی چیزوں کو ایکسپلور کیا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے اس نے بہت سے طریقے سیکھے. اس زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سی ہماری ضروریات ہیں، اور ان کو ہم پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں، اور ان میں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں. ہماری ضرورت ہے کھانا پینا، تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ورائٹی ہے اور کتنے طریقے ہیں. اور اب جو کہ دنیا سمٹ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھا، مشرق نے مغرب سے، مغرب نے مشرق سے. جس ملک میں بھی جائیں ہر طرح کے کھانے اویلیبل ہیں. اسی طرح لباس کے معاملے میں، اسی طرح ہاؤسنگ کے معاملے میں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں نے اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے، ترقی کرتے کرتے اپنی صرف ضروریات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے بہت سے طریقے نکال لیے ہیں. اسی طرح انسان کا لباس ہے، انسان کے باقی زندگی کے کام کاج ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم نہیں دیا، اور صرف جسم کی ضروریات نہیں دی کہ جس میں انسان عقل استعمال کرے. انسان کو اللہ نے روح بھی دی ہے، اور اس کی اپنی ضروریات ہیں اور اس کے اپنے تقاضے ہیں. لیکن روح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عقل کے حوالے نہیں کیا کہ وہ اپنی عقل سے سوچے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے. ہم کہیں بھی کسی آئی لینڈ پہ جا کے نہیں رہ سکتے، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ان انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، ان کو ہم کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں. ہماری ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ہماری روح کی ضروریات، ہماری انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضروریات، اور اسی طرح دیگر کچھ اور ضروریات بھی ایسی ہیں کہ جن کو انسان صرف اپنی عقل کی بنا پہ پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ان پر کتابیں بھیجی. رسولوں نے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، اچھے برے کا فرق بتایا، عقل کی رہنمائی کی، اور انسانوں کو خوشگوار زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا. عام طور پر انسان کی غلط فہمی رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ اگر اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی تو اس کو ایک خوشگوار زندگی مل جائے گی، تو خوش ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہم زندگی میں چاہتے تھے وہ سب کچھ تو مل گیا، پر دل اب بھی خوش کیوں نہیں؟ وہ کس چیز کی کمی ہے؟ وہ اندر ایک ویکیوم سا کیوں ہے؟ ایک خلا کیوں ہے؟ ایک اداسی سی کیوں ہے؟ ایک بے اطمینانی اور بے سکونی سی کیوں ہے؟ وہ کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے انسانوں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے اور اپنے طریقوں سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا. ہاں، اللہ کے وہ سمجھدار بندے جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو مان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور اس کے بندے بن کے رہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کو بھی خوشگوار بنا لیا. اور پھر انہوں نے یہ جان لیا کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان کے لیے، زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی. لہٰذا انہوں نے اس زمین پر وہ کام کیے کہ جس سے ان کی دنیا بھی سنورے اور عاقبت بھی سنورے. بہرحال آج میں کچھ وہ باتیں آپ سے کروں گی کہ جس سے آپ کو اس دنیا میں اچھی سی زندگی بسر کرنے کے کچھ اصول، کچھ ضابطے ہاتھ آئیں، تاکہ ہم یہاں بھی سکون سے زندگی بسر کر سکیں، اور بحیثیت مسلمان چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ بھی پیدا کر دے. یعنی دوبارہ کی زندگی کا ثبوت کیا ہے؟ پہلی دفعہ پیدا ہونا. یہ زندگی دلیل ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اور جب اٹھائے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور پھر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق ہمارا ٹھکانہ بنے گا. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. جنت میں جانے والوں کے بھی درجات ہیں اور جہنم میں جانے والوں کے بھی درکات ہیں. عربی زبان میں درجہ کہتے ہیں جو
اوپر کو چیز جاتی ہے، اور درک کہتے ہیں جو نیچے کو جاتی ہے، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ تو کچھ لوگ جنت میں جو جائیں گے، جنت میں بھی ان کے درجات ہوں گے۔ جنت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 100 درجے، کچھ لوگ پہلے درجے پہ ہوں گے، کچھ 20ویں پہ ہوں گے، کچھ 30ویں پہ، اور کچھ آخری جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اور یہ درجات کس بنا پر ہوں گے؟ قرآن مجید میں آتا ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جیسے عمل ہوں گے، جتنے عمل ہوں گے، اس کے مطابق درجہ ملے گا۔ دنیا میں بھی انسان جیسے جتنی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اتنا مال اکٹھا کر لیتا ہے۔ عمل کا بھی یہی حال ہے، جتنا انسان عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس کے مطابق پھر آخرت کے درجات کما لیتا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال خوشگوار زندگی بسر کرنے کا پہلا اصول یہی ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، کہ انسان عمل صالح پر، نیک کاموں پر، خیر کے کاموں پر توجہ کرے اور ان کو بجا لانے کی کوشش کرے۔ اس میں ہم سورۃ النحل میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 97 ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ کہ وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور عمدہ زندگی بسر کروائیں گے۔ حیات طیبہ، یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، کہ دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی پیور لائف ملے گی، صاف ستھری زندگی ملے گی، اور اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے بھی ہے اور انسان کے دل سے بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جس کوالٹی کا، جس درجے کا وہ عمل کرتے ہوں گے، اسی درجے کے مطابق ان کو وہاں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارا فوکس اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں، لیکن نیک اعمال سے پہلے ایمان ضروری ہوتا ہے، یعنی ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مؤمن شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو آپ دیکھیں اچھے کام تو دنیا میں ہر کوئی کم کوئی زیادہ اچھے کام کرتا ہے، بلکہ بہت سے نان مسلم ایسے ہیں جو شاید مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے کام کر رہے ہوں، انسانیت کی بھلائی کے کام کر رہے ہوں، لیکن وہ فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ کیے جائیں اور اللہ پر ایمان لا کر نہ کیے جائیں۔ ایون مسلمان بھی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کو۔ اگر وہ اپنا کام دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کا وہ فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا پہلا کام کیا کرنا ہے ہمیں، کہ ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کس کس چیز سے بڑھتا ہے اور کس کس چیز سے بڑھے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا ایمان بڑھے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کی کیفیت کو تو سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کس کام کے بعد میری اندر کی فیلنگز اچھی ہو جاتی ہیں، میری اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، مجھے لوگوں سے کوئی شکوے شکایت نہیں رہتے، مجھے صبر کرنا آ جاتا ہے، مجھے شکر کرنا آ جاتا ہے، مجھے لوگوں کے رویوں سے بے نیازی آ جاتی ہے، دنیا کے غم ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اس راز کو پائیں۔ جس نے اس راز کو پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ بہت سے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں اندھیروں میں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ان کے دل کا چین، سکون، اطمینان، خوشی کس چیز میں ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان کیوں رہتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کی کمی کا احساس کیوں رہتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو مختلف چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے، تجربہ کرنا چاہیے،
وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی مجلس ہے، وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سی محنت اور کوشش ہے کہ جس کے بعد مجھے ایک سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے، اور جس چیز کے بعد آپ کو ملے اس چیز کو پھر دوبارہ دہرانا چاہیے۔ وہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ بندوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سارے کام اللہ کی خاطر ہو رہے ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو رہے ہوں، وہ صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، بشق تمرہ، شق کہتے ہیں یعنی اگر جب اس کو دو حصوں میں توڑا جائے تو وہ ہر دو حصہ شق جانب، یعنی اس کا ایک پیس جو ہے کھجور کا ایک پیس اندر تو گٹلی ہوتی، اگر وہ پوری کھجور بھی نہیں دے سکتے، آدھی کھجور دے کے بھی تم اس کو پا سکتے ہو، یعنی آگ سے بچ سکتے ہو، تو ایسا ضرور کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اپنی خواہشات کی تکمیل نہ کریں، صرف اپنی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑتے رہیں، بلکہ ان کاموں کے پیچھے جائیں، خواہ ان میں محنت لگتی ہو، خواہ ان میں تکلیف ہوتی ہو، خواہ ان میں کچھ قربانی کرنی پڑتی ہو، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں سکون قلب حاصل ہوتا ہو۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ انسان کے لیے ایک جنت دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے۔ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ دنیا کی جنت دل کا سکون ہے، دل کی راحت ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، دل کا اطمینان ہے، دل کی خوشی ہے کہ جس سے انسان ہر طرح کے حالات میں ایک پرسکون انسان رہتا ہے۔ اس کے لیے ہر شخص کو خود محنت کرنا ہے، اور اصول میں نے آپ کو دے دیا کہ اس کی جو ہے وہ ایمان لا کر عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، لیکن وہ نیک عمل کیا کیا ہے ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کون کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، چاہے زبان کے ساتھ چاہے کام کے ساتھ۔ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا بول لیتے ہیں، صرف اس کے ساتھ نہیں جو آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی جو آپ سے اچھی طرح بات نہیں کرتا اور کبھی بھی نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے بھی رہیں پھر بھی وہ ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایسی جگہ پر جب انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اچھا کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا، لیکن جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے وہاں نیکی کی، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی جس سے مجھے کوئی جواب نہیں ملنا۔ لہذا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کریں، چاہے آپ کے ملازم ہوں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کے کولیگز ہوں، چاہے آپ کہیں پڑھاتے ہیں تو آپ کے شاگرد ہوں، کوئی بھی ہو، بڑوں کے ساتھ پھر بھی انسان عزت کا اور احترام کا ایک معاملہ کرتا ہے، لیکن عموماً اپنے جیسوں کے ساتھ پھر ویسا ہی کرتا ہے جیسے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو ہم جسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی تو کرتا ہے نا، وہ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، ایسے کو تیسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ اصول ہم نے خود بنا لیا، ایسے کو تیسا، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ ایسے کو تیسا نہیں، جو برا کرے ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ اچھا طریقہ ہو۔ تو انسانوں کے ساتھ احسان بات کے ذریعے بھی، کوئی اچھی بات ان کو بتائیں، کوئی اچھا مشورہ دیں، اگر ان کو کوئی پریشانی ہے یا ان کو کسی بات میں کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہے تو ان کی اس مشکل کا حل تلاش کرنا۔ تو زبان کے ذریعے آپ کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں، تو یہ احسان کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا، عمل کے ساتھ، کام کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا دن رات کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے وہ کون سے کام ہیں جو میں کر سکتی ہوں، میں کہاں ان کے کام آ سکتی ہوں، اور پھر جب آپ وہی کام کرتے ہیں تو آپ کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے۔ ایک خوشی انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل سے ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک خوشی ہوتی، لیکن وہ دراصل آپ اپنی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک احسان وہ ہوتا ہے کہ آپ
اللہ کی خاطر، للہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی بدلے اور کسی صلے کی کوئی توقع نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں آپ پہ بوجھ ڈالتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. کیونکہ سلف صالحین کسی نیکی کے جواب میں دعا کا مطالبہ کرنے کو بھی بدلہ سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کسی سے یہ مت کہو کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے جو بس آپ مجھے اس کے بدلے میں دعا دے دیں. نہیں، وہ خود دے دے تو یہ اس کا احسان ہے اور اس کو دینی چاہیے. کیونکہ انسان بعض اوقات کسی کی نیکی کا، کسی کے احسان کا بدلہ اس شکل میں نہیں دے سکتا جو احسان اس نے ہم پہ کیا ہوتا ہے. ہاں، دو شکل میں ہم اس کو بدلہ دے سکتے ہیں. اس کی غیر موجودگی میں اس کی اتنی تعریف کریں کہ دل میں تسلی ہو جائے کہ ہم نے بدلہ دے دیا. یہ بدلہ دینے کا ایک طریقہ ہے. مثلاً کسی نے آپ کو پانی پلایا، اب وہ پلا کے تو کہیں چلا گیا، کوئی اجنبی تھا، راہ گزرتے ہوئے آپ سفر کر رہے تھے، آپ کو پیاس لگی، آپ نے کسی سے کہا کہ یہ پانی مجھے دے دو، اس نے دیا، وہ چلا، بات ختم. نہ آپ اس کو جانتے نہ وہ آپ کو جانتے. اب آپ بدلہ کہاں سے دیں گے اس کو؟ وہ تو ایک منٹ کے لیے ٹھہرا بھی نہیں کہ آپ سے شکریہ یا کوئی نذرانہ وصول کرے. اب آپ کی پیاس بجھی تو آپ کے دل سے دعا اٹھی. یہ آپ کا اپنا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، اور بہترین چیز آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے دعا دے سکتے ہیں، اور پھر اپنی منزل پہ پہنچ کے اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسا اور ایسا شخص مجھے راستے میں ملا کہ جس کی یہ اور یہ خوبیاں تھیں. اور اگر کوئی کسی کو جانتا ہو تو اس وقت بھی. عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں عموماً نیگیٹو وے میں کرتے ہیں، اچھے انداز میں کم ہی کرتے ہیں اور کم ہی لوگوں کا کرتے ہیں. حتیٰ کہ اپنے والدین کے لیے بھی ہماری زبان سے اچھے الفاظ کم ہی نکلتے ہیں. ان سے بڑھ کے تو ہم پر کبھی کسی نے احسان نہیں کیا. ہم سب سوچیں کہ ہم سب اپنے والدین کا، ان کے تو کئی ایک حقوق ہے نا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. ہم جب بہن بھائی آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو اپنے والدین کی کتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں یا ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی کتنی نیکیاں یا کتنے احسان ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا، ہم تو دیکھتے بھی نہیں کہ یہ احسان ہے ان کا. پھر اسی طرح اور لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہوتے ہیں. کوئی نانی دادی ہوتی ہے، کوئی اور ٹیچر ہوتی ہے، کوئی رشتہ دار ہوتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں نا. ایک انسان جب گرو کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو کئی لوگوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. آپ تنہا کچھ بھی نہیں ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں اس میں بے شمار لوگوں کا تعاون ہے ہماری شخصیت کو بنانے میں، ہمیں کسی قابل بنانے میں کہ ہم بڑے ہو کر کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں. اس میں اس شخص کا بھی ہاتھ ہے جس نے بچپن میں ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، ہمیں دانت صاف کرنے سکھائے تھے. بعض اوقات وہ مدر ہوتی ہے، بعض اوقات وہ مدر کی کوئی ہیلپر ہوتی ہے. کتنے بے شمار لوگوں کا ہم پر احسان ہے. ہم سوچے کہ ہم نے اپنے محسنین میں سے کتنے محسنوں کو اچھے لفظوں میں کبھی یاد کیا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلے براہ راست امپیکٹ خود ہمارے اپنے اوپر پڑتا ہے. جب ہم اچھی بات کرتے ہیں تو اس کا اچھا اثر خود اپنے اوپر پڑتا ہے، آپ اپنا دل خوش ہوتا ہے. اور جب ہم کسی کی بری بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا برا اثر آپ کے اپنے اوپر بھی پڑتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سے پھر بچ جائیں، کہ آپ کسی کو کچھ سنا دیں. اور سے کوئی شخص کسی کو کوئی گالیاں دے رہا ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اٹھا کے صرف اس پہ کچھ پھینک رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل پہ بھی پھینک رہا ہے. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنی ذات کے لیے اچھا کرو گے. انسان جب اچھا کرتا ہے تو اپنے ہی لیے اچھا کرتا ہے. اسی طرح خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے، کہ انسان کسی اچھے کام میں مصروف رہے. ایک تو وہ کام ہوتے ہیں نا جو ہمیں کرنے پڑ جاتے ہیں، جو مجبوری سے ہم کرتے ہیں، ہمارے اوپر وہ ڈال دیے جاتے ہیں. مثلاً آپ بیٹی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، تو آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ کام کہہ دیے ہیں کہ یہ تم نے کرنے. جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ کام بیٹے کے ذمہ، کچھ بیٹی کے ذمہ، کچھ.
وہ تو کرنا ہی ہے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں جہاں سے آپ سارے فائدے اٹھاتے ہیں وہاں آپ پے بیک بھی کریں، کچھ نہ کچھ واپس لوٹائیں، کچھ نہ کچھ اس گھر کی خیر خواہی کریں. لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ تو فرض کے درجے میں ہے نا. جو احسان ہوتا ہے نا وہ فرض سے آگے کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلاً حدیث سے جبریل میں احسان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اب اس میں آپ دیکھیں دو حصے ہیں. ان تعبد اللہ ایک حصہ ہے جو ہم سب کرتے ہیں، کأنک تراہ دوسرا حصہ جو احسان کا درجہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے کأنک تراہ تو آپ صرف عبادت کریں، فرض پورا کریں، ہو گیا. لیکن احسان کے درجے کو نہیں آپ پہنچے. احسان کے درجے کو وہ پہنچتا ہے جو اسے خوبصورت انداز میں نبھاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مقصد رکھیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں جو ہمارے روز مرہ کے فرائض سے آگے کی چیز ہو. اس میں ہم کوئی علم سیکھنے کی بات کر سکتے ہیں، کوئی سکھانے کی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا ہنر اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ جس سے آپ خلق خدا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنی جوانی میں مصروف زندگی گزارنا سیکھ لیتے ہیں، اپنے وقت کو لغو اور فضول بیکار باتوں سے بچا کر اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا خوشگوار ہوتا ہے. میں نے مختلف لوگوں کے بڑھاپے دیکھے ہیں، کچھ کے انتہائی مزریبل کہ رو رو کے انہوں نے وقت کاٹا زندگی کا آخری، اور کچھ کا انتہائی خوشگوار، جن میں سے الحمدللہ میری اپنی والدہ محترمہ تھی. ہم 12 بہن بھائی تھے، انہوں نے 13 بچے جنم دیے، 13واں فوت ہو گیا تھا، لیکن 12 انہوں نے پال کے جوان بڑے کیے اور ان کی تربیت کی، اور وہ ساری زندگی انتہائی مصروف رہی انہی بچوں کی پیدائش اور پرورش اور تعلیم اور شادی اور ان سب چیزوں میں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کچھ لمبی زندگی دے دی کہ جب وہ 60s کے بعد ان سب کے فرائض سے فارغ ہوئی تو انہوں نے نئے سرے سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. انہوں نے باقاعدہ داخلہ لے کے الہدیٰ میں تعلیم القرآن میں کورس کرنا شروع کیا، نوٹس بنانے شروع کیے، ٹیسٹ دینے شروع کیے. اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنے ہمبل طریقے سے بیٹھتی تھی کہ جیسے وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، یونیفارم پہنتی تھی، اور بچیوں کے ساتھ ایسی دوستی رکھی ہوئی تھی جیسے کسی اپنے ہم عمر کے ساتھ ہوتی. بے شمار بچیاں ان سے مشورے لیتی، کوئی کچھ بات کرتی، کوئی کچھ، یعنی سب کی وہ نانی اماں تھی. اور پھر ایک دفعہ کورس ختم ہوا، پھر دوبارہ شروع کر دیا، پھر تجوید کورس میں داخلہ لے لیا. تجوید کورس کے لیولز ہوتے ہیں، پھر وہ اگلے لیول میں لے لیے، حتیٰ کہ ایک تجوید کا لیول کا آفٹرنون میں 1 ویک کورس شروع ہوا، اس میں بھی داخلہ لے لی. اب وہ صبح 8 بجے سے آئی بھی ہوتی تھی اور پھر میرے گھر پہ آرام کرتی، اور پھر وہ شام کا کورس اٹینڈ کر کے 70s میں تھی جب ان کی وفات ہوئی، 78 ایئرس کی تھی وہ. اور اس کے باوجود وہ کسی دن اپنی کلاس مس نہیں کرتے. وہ بہن بھائیوں میں سے جو ملنے جاتا وہ کہتا آپ آرام کریں، آپ کیوں اپنے آپ کو تکلیف دیتے. لیکن وہ صبح سویرے وہ اپنے کام پہ پہنچی ہوتی تھی. اور جس دن وہ بیمار ہوئی ہیں اس سے ایک دن پہلے بھی وہ اپنی کلاس میں آئی ہیں اور اپنا سارا دن وہاں پورا کیا ہے، اور شام کو کسی کو ملنے کے لیے بھی گئی ہیں. اور پھر اگلے دن صبح اٹھی ہیں تو ان کو تکلیف شروع ہوئی ہے، جس میں ان کی ڈیتھ 2-3 دن کے بعد ہو گئی. اور نہ ان کی زبان پہ کسی کا شکوہ، نہ کسی سے گلہ، نہ کسی سے کوئی توقع، کون میرے پاس آتا ہے اور کون نہیں. اور اگر ہم جاتے بھی تھے نا، جیسے بہن بھائی ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک، تو تھوڑی دیر بات چیت کرتی تھی، وہ کہتے اچھا میری ذرا سورت رہتی ہے، ہر روز سورت بقرہ پوری پڑھنی. پھر آل عمران بھی شروع کر دی کہ جب پتا چلا کہ 2 سورتیں قیامت کے دن 2 بادلوں کی شکل میں ہوں. اور پھر اپنے ہاتھ سے ڈیلی الہدیٰ میں صدقہ کرنا. الحمدللہ ان کے بعد بھی اب تک ہم نے وہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کہ جس طرح وہ خود آ کے ہر روز سیدھی جا کے صدقہ کرتی ہیں، بھیجتی کہ جا کے ڈال کے آئیں. تو الحمدللہ تو جو عادتیں انسان ڈال لیتا نا اپنے اندر کسی نہ کسی کام کی مصروفیت رکھنے کی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے اس وقت بچوں کی وجہ سے بہت مصروفیت ہے، آپ ریگولر 4 دن کا کورس جوائن نہیں کر سکتے، فل ٹائم نہیں کر سکتے، آپ ہفتے میں 1 دن کر لیں. آپ باقاعدہ طالب علم بنیں، آپ پڑھیں، سبق یاد کریں، ٹیسٹ کریں، تب آپ کو پتا چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. اس پڑھنے میں اور صرف ایک لسنر کے طور پہ سن کے اٹھ کے بلا دینے میں بہت بڑا فرق ہے. جب آپ باقاعدہ طالب علم بنتے ہیں، اور طالب علم کے تو اجر ہی بہت بڑا ہے کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا.
تو چاہے ہفتہ وار کلاس لیں، چاہے ڈیلی لیں، چاہے صبح کی لیں، چاہے شام کی لیں، چاہے رات کی لیں، چاہے آن لائن لیں، یعنی کوئی طریقہ اپنے لیے ضرور سوچیں. یا پھر اگر آپ نے سب کچھ کر لیا اور آپ ون سے بھی وہ کرتے ہیں اور پھر بھی ٹائم ہے تو خدمت خلق، سوشل ورک کا کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں. غریب لوگوں سے جا کے ملیں، کچی بستیوں میں جائیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو پڑھائیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات پوری کریں. نہیں، آپ کے آس پاس بہت سے لوگوں کی آپ خدمت کر سکتی. تو جو کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ احسان واپس اس پہ لوٹ کے آتا ہے، یعنی واپس آپ کی طرف ہی آئے گا. دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو فائدہ دے گا ہی دے گا. مسلمان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اور قبر کی تنہائی تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، اس وقت صرف عمل ساتھ جاتے ہیں. تو نماز اس کے سرانے کی طرف آ جاتی ہے، صدقہ خیرات اس کے، زکوٰۃ دائیں طرف آ جاتی ہے، روزہ بائیں طرف، اور صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں پاؤں کی طرف. لہٰذا کوئی بھی عذاب کسی طرف سے بھی آنے کا رستہ نہیں رہتا، اور وہ یہ چیزیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. لیکن اگر ان میں ہی کمی ہو اور وہی ناقص ہو، پروٹیکشن والی ویک ہو، تو پھر کون بچانے آئے گا؟ وہاں تو رونا دھونا بھی کام نہیں آئے گا. لوگ مزے سے اپنے بستروں میں سوئے ہیں، اور قبر کا عذاب سہنے والا اندھیری کوٹڑی میں اکیلے مصیبت میں پڑا ہوا ہے، جس کا کوئی فریادی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہماری زندگی ہے، کیوں نہ ہم ایسے کام کریں کہ اس دنیا میں بھی جئیں تو اطمینان کے ساتھ جئیں، اور آگے بھی اطمینان کے ساتھ رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر غمگین نہ رہا کریں، ریگریٹس نہ کیا کریں، بہت بس توبہ کر لیا کریں. جو ہو چکا سو ہو چکا، اب وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے. لہٰذا اس سے ہم اچھا حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا. لہٰذا جتنی بھی غلطیاں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، ان سب پر ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، لیکن غم نہ کریں. کیونکہ بعضوں کا شیطان انسان کو غمگین رکھتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان اسی طرح الجھتا رہے اپنے غموں میں اور کچھ نہ کرے. تو آپ نے اس کے پھندے میں نہیں آنا. اس نے کہنا کہ میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، مجھے اپنے رب سے اچھی امید ہے. اور حدیث میں ہمیں کیا تسلی دی گئی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، جیسا وہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے. اسی طرح مستقبل کا ہم غم فکر بھی نہ کیا کریں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں جس رب نے اب تک پالا ہے، اب تک سنبھالا ہے، آگے بھی وہی رب ہے. جس چیز کے بارے میں بھی فکر آنے لگتی ہے تو میں اپنے مائنڈ کے اندر اس چیز کو ایسے ریپ کرتی ہوں، اور پھر میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آپ کے حوالے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ریپ کیا اور باسکٹ میں ڈالا اور دریا کی نظر کیا اور کہا یہ آپ کے حوالے. ایسے ہی امیجنیشن میں جو چیز بچوں کے بارے میں فکر ہے تو ان کو بھی اسی طرح ریپ کر کے اللہ کے حوالے کر دیا کریں. میں باقاعدہ بولتی ہوں یہ لفظ، اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی جیسے حفاظت کی تھی ایسے ہی میرے بچے کی آپ حفاظت کریں. یوسف علیہ السلام کا جو ماحول تھا سارا وہ کیسا تھا؟ مصر میں کسی اسلامی ماحول میں تھے، کسی اسلامی اسکول میں جا رہے تھے، یا کسی اسلامی درسگاہ میں تھے، یا کسی مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. وہاں تو مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہاں تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ہر طرف برائی کے مواقع تھے. کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی. ہر وقت بچوں کے لیے پریشان نہ رہا کریں. آپ کہا کریں کہ اللہ میں نے ان کو تیرے حوالے کیا، آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، آپ میرے بچے کے ایمان اور دین کی بھی حفاظت کریں، اور اللہ کرے گا. تو جس چیز کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں نا، اس کے لیے اپنی تدبیر ضرور کریں، کوشش کریں، محنت کریں. لیکن ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کا جب اذن ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو اس طرح اپنے بوجھوں سے آزاد ہوں تاکہ آپ شرح صدر کے ساتھ حال میں اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. مثلا میں اگر اس وقت پڑھا رہی ہوں، کچھ سکھا رہی ہوں، اور میں غم لگا کے بیٹھی بھی ہوں کسی اور چیز کا، تو میں کوالٹی نہیں دے سکتی. آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کوئی گھر میں مسئلے کا، تو آپ کا آدھا دل ادھر ہے آدھا ادھر ہے، آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ انجوائے نہیں کر سکتے. اس وقت آپ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، ریلیکس ہو جائیں، سکون سے بیٹھیں، اطمینان سے سنیں، اپنے لیے کچھ پک کریں، یاد رکھیں، ساتھ لے کے جائیں.
اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ یہاں آنے کا کچھ فائدہ ہو آپ کو. تو اپنے سارے خیالات کو کیا کرنا ہے, اکٹھا کر کے اس نقطے پہ فوکس کرنا ہے جو آپ اس وقت کام کر رہے ہیں. پھر ایک اور چیز جو دلوں کو بڑا اطمینان دیتی ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر موقع کا ہمیں ذکر سکھا دیا گیا. آپ سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہیں, آپ اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہیں, آپ کہیں انٹر ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں, آپ کہیں سے نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ لیں, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو دعا پڑھ لیں, آپ گھر میں داخل ہوئے تو پڑھ لیں, آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں, کھانا کھانے لگے تو آپ پڑھ لیں, کھانا کھا چکے ہیں تو دعا پڑھ لیں, آپ سونے لگے ہیں تو دعا پڑھ لیں, کوئی آ گیا ہے تو سلام دعا میں دعائیں ہیں. یعنی کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں رہنمائی نہیں دی اور ہمیں دعائیں نہیں سکھائی. ہمیں پتہ نہ ہو تو وہ الگ بات ہے. لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. اور اس کے علاوہ فارغ اوقات میں ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, لانڈری کر رہے ہیں, کلیننگ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ بھی آتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, ایمان والے جو ہیں, ان کے ذکر اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں. اگر ذکر کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں پر چین نہیں آ رہا, پھر اپنے ایمان پہ کام کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تو یہی صفت بیان کی کہ ان کو اللہ کے ذکر سے چین آ جاتا ہے, ان پہ یہ دوائی کام کر جاتی ہے. اور اگر آپ پر یہ دوائی کام نہیں کر رہی تو پھر دوائی کا قصور نہیں ہے, کچھ مشکل آپ کے اندر ہے, کیونکہ ذکر تیر بہدف نسخہ ہے. تیر بہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانے پہ جا کے لگتا ہے, جس قسم کی آپ کو تکلیف ہو اس کا علاج ہے. پھر اسی طرح اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیں, اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر ادا کریں. مثلاً آپ واش روم میں جاتے ہیں, ٹیپ کھولتے ہیں, گرم پانی آتا ہے, صرف ہاتھ دھو کے وضو کر کے نہا کے باہر نہ نکلیں, بلکہ کیا کریں, دل ہی دل میں, ادھر اللہ کا ذکر تو نہیں ہم نے کرنا ہوتا واش روم میں کھڑے ہو کر, دل ہی دل میں کریں شکر ہے, شکر, لفظ شکر منہ سے نکالتے جائیں, شکر کا لفظ بولنا تو واش روم میں منع نہیں, شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے. اسی طرح کوئی بھی اور چیز جو آپ کے گھر میں اللہ نے آپ کو سہولت دی ہوئی, مثلاً سردی ہے اور اللہ نے آپ کو ہیٹر جیسی نعمت دی ہوئی ہے, آن کرتے ہوئے آف کرتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت دے رکھی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے, کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے, ان کے پاس آپ جیسی رضائی بھی نہیں ہے, ان کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں, جرابیں بھی نہیں ہیں, پورا کھانا بھی نہیں ہے. ہمیں تو سردی لگتی ہے, کہتے چائے کا کپ پی لو سردی ختم ہو جائے گی, یہ فلاں حلوہ کھا لو, فلاں کتنی سوغاتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں سردیوں کی اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یعنی صرف کھانے کی حد تک تھوڑی رہتے ہیں ہم سب کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ بچا کے کر کے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بنا لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ, پھر بھی ہم روتے ہیں کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. آپ چل سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ کو کوئی اچھی سی خوشبو آتی ہے, شکر, اللہ تیرا شکر. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھیں. اور لوگوں سے بھی بات کریں تو نعمتوں کا ذکر کریں, مسائل کا نہ ہر وقت کریں. مشکل پتہ کیا ہے, ہم صرف مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, یہ مسئلہ پیش آ گیا, وہ مسئلہ پیش آ گیا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ مسئلہ حل نہیں. شوہر گھر آئے گا تو مسائل کی پٹاری کھل جائے گی, بچوں سے ملاقات ہوگی تو مسائل ہیں, کیوں ہر وقت مسائل کی باتیں کریں. مسائل جس وقت یاد آئے نا, دیر اینڈ دین دل ہی دل میں اللہ کو پکار لیا کریں, اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ تو ہے, بس آپ حل کر دیں, سارے خزانے تیرے ہاتھ میں, آپ نہیں کرنا ہے. اور واقعی ہم نے خود تو کرنا نہیں ہوتا, کوشش ضرور کریں, لیکن بندوں کے پاس حال کوئی نہیں ہے. بندے آپ کی طرح یا آپ سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں. جن بندوں پہ ہم ریلائے کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ہم سے بھی کمزور ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دی ہے. اللہ کے سوا جنہوں نے اور سہارے بنا رکھے ہیں, اولیاء بنا رکھے ہیں, مددگار سمجھ رکھے ہیں, ان کی مثال
مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر کہیں مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اور آپ ذرا سلپ ہونے لگے، پکڑے ذرا جالے کو، سہارا دے گا آپ کو؟ نہیں، کمزور ہے وہ جالا. کمزوروں کا سہارا چھوڑ کر سب سے طاقتور کا سہارا پکڑیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کا سہارا لیں، اللہ سے مدد مانگیں، اس پر یقین رکھیں. ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الملک، ساری بادشاہت، ساری ملکیت اسی کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں نا، ان کی کسی وقت لسٹ بنا لیں. مجھے یہ بھی فکر ہے، مجھے یہ بھی فکر ہے، یعنی کیا 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 پریشان کر، کیا کیا غمگین کر. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہیں، لسٹ بنائیں. کیا بادر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان مسائل کے حل کی کوشش بھی کرنی ہے. مسائل لکھ لینے، اس کا حل. پھر آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کے پاس اتنی عقل سمجھ ہے کہ جو اس کو جان. مثلاً آپ بیمار ہوتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ کس کے پاس جانا چاہیے؟ سب چپ بیٹھے ہیں، لگتا جاتے ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر شفا دیتا ہے؟ نہیں، تو پھر کیوں جاتے ہیں؟ ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس کوشش کی وجہ سے جو ہم پر لازم کی گئی ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ کوشش ہماری طرف سے اور شفا اللہ کی طرف سے. ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اپنے علم کی روشنی میں ہمیں مشورہ دے گا، دوائی دے گا، اس دوا میں شفا اللہ ڈالے گا. ایسے سوچا کریں. ٹھیک ہے؟ گیزر خراب ہو جائے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ پلمبر کے پاس. اسی طرح جس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے زندگی میں، اس کا حل کس کو اللہ نے سکھایا، کون ہو سکتا ہے، بس اس کے پاس جائیں. ہر ایک کے سامنے. یہ نہیں کہ دوست کا فون آیا تو اس کو کہانی سنا، آج گیزر خراب ہو گیا تھا، پھر ٹھنڈا پانی تھا، پھر یہ ہو گیا. وہ کتنا وقت اپنا بھی ضائع کر اور اس کو بھی بیزار کیا. وہ کیا کر سکتی ہے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کے گیزر کے لیے؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا کسی اچھے پلمبر یا کسی اچھے کام کرنے والے، آپ اسے یہ کہہ سکتی آج یہ مسئلہ پیش آیا ہے، تمہارے علم میں کوئی ہے جو یہ مسئلہ حل کر سکے؟ اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ آگے چلو، کوئی اور بات کرو. ہم عقل کا ثبوت نہیں تھا. ہر بات ہر ایک سے نہیں کرنی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں جو سامنے آ گیا، جو مل گیا، اس کو ہم اپنی کہانی سنا دیں گے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا مسئلہ حل. پھر اگر وہ حل نہیں کرتا یا ہم اگر اسے غلط توقع، غلطی ہماری، غلط توقع ہم نے رکھی، پھر اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہمیں اس سے شکوہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اس نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہی وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا تھا، غلطی تو آپ کی کہ آپ نے اس کو پکڑا. ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے سوچا کریں کہ مجھ سے بھی زیادہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں. کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے، اس میں آپ کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں؟ ان سب کا سوچیں جو اس بیماری میں مبتلا ہے، بلکہ اس سے بھی ورس کنڈیشن ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں گے کہ شکر ہے میں اس طرح کے مسئلے میں نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ ساری سہولتیں دی ہیں کہ میرا علاج ہو سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنا علاج کرا سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو اچھے ڈاکٹرز مل سکتے ہیں. لہٰذا نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں اور غموں کا ازالے کی کوشش میں لگے رہیں. پھر اسی طرح ماضی کے ایسے واقعات، ایسے حادثات جنہوں نے آپ کی زندگی کو، کچھ انسانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ گڑبڑ ہوا، کچھ اور اس طرح کے گریوینسز ہیں، ان کو نا کہیں کھود کے زمین میں دفنا دے. سب کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، ان پہ لٹرلی مٹی ڈالیں. آپ نا اپنے امیجنیشن سے کام لیا کریں کہ آپ امیجنیشن میں گڑھا کھود رہے ہیں اور پھر اس میں وہ سارا مسئلہ ڈال کے، اوپر مٹی ڈال کے دفن کر دیا اور بلا دیا، بس ختم. کوئی بات بھی کرے تو کہیں الماضی لا یذکر. عربی میں ایک محاورہ ہے، الماضی لا یذکر. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف دیتا یا کسی کے ساتھ اس کا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا اور پھر وہ شخص شرمندہ ہو کے اس کے پاس آتا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ ایسا کیا، تو وہ یہی بولتا الماضی لا یذکر. ماضی کی باتیں نہیں دہراتے، جو ہو گیا ہو گیا، ذکر نہیں کروں. کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا اور کسی کو خواب میں آیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کہتا کہ الماضی لا یذکر، میرے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو انسان ہے نا، انسانوں سے ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم نے رہنا بھی ان کے ساتھ ہوتا.
تو پچھلی باتوں کا نہ کھوتے کو ریتتے رہا کریں اور دعا کیا کریں اللہ میرے ذہن سے نکال دے یہ باتیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی مسہب ہو جاتا ہے، شوہر کی طرف سے ایسی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی اور کی طرف سے یا کبھی بچوں کی طرف سے بھی، اور وہ ہرٹ کرتی ہے باقاعدہ. ان سب کو نکال دیں زندگی سے ایز اٹ ہوئی نہیں. پھر ایک بڑی خوبصورت دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے فائدہ مند ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ دعا زبانی یاد کر لیں اور اس کو دن میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور پڑھا کریں. ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس میں دین، دنیا، آخرت، ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی بات ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، اپنے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، چاہے غصے کا وقت ہو، چاہے غم کا وقت ہو، چاہے خوشی کا وقت ہو. بعض اوقات ہم خوشی میں بھی آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتی ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک آگ جھپکنے کی دیر بھی نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یا تو نفس کسی برائی کی طرف لے جائے گا یا نفس کوئی بری بات یاد کر لے گا پچھلی اور اس سے پریشانی کڑی ہو جائے گی. تو لا الہ الا انت، اللہ الہ تو ہی میرا ہے. تو انشاءاللہ یہ دعائیں دل کو مضبوط کرتی ہیں، اور پھر جب دل مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کے حالات زندگی پڑھا کریں، صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قصص القرآن، کیسے ان لوگوں نے صبر کیا، کیسے زندگیاں گزاری، نیک لوگوں کے حالات، علماء کے حالات، محدثین کے، مفسرین کے، فقہاء کے، جنہوں نے کچھ کام کیے ہیں زندگی میں. آپ کو اس سے بہت خوشی ملے گی. ایسی کتابیں ہیں. جب میں یہاں پڑھتی تھی تو بہت لائبریریاں تھیں. دیال سنگھ لائبریری تھی، آئی ڈونٹ نو ابھی ہے یا نہیں. پھر اسی طرح یہ کلب روڈ پہ لائبریری تھی، میں اس میں بھی جایا کرتی تھی، مال پہ جو کلب روڈ پہ لائبریری. پھر اسی طرح یونیورسٹیز کی لائبریری، کالجز کی لائبریریز اور جگہوں پہ لائبریری. تو آپ ایسی کتابیں لا کے بھی پڑھ کے واپس کر سکتے ہیں، ورنہ ہی کہ اب تو نیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. ایسے لیکچرز اردو اور انگلش میں موجود ہیں جو حیات صحابہ اور صحابیات اور علماء امت کے بارے میں، مسلم ہیروز کے بارے میں موجود ہیں، ان کو سنیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی صراط مستقیم پہ آئے گی، کیونکہ ہم ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو انشاءاللہ ان لوگوں کی زندگی میں آپ کو بڑی بڑی رہنمائیاں ملیں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال بڑا ضروری ہے. خوشی میں اعتدال، غم میں اعتدال، محبت میں اعتدال، نفرت میں اعتدال، ہر چیز میں توازن اور اعتدال. پھر اسی طرح لوگوں کے رحم و کرم پہ خود کو نہیں چھوڑنا کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا تو آپ پریشان ہو گئے، انہوں نے کوئی تعریف کر دی تو آپ خوش ہو گئے. خوشی لوگوں میں نہیں ڈھونڈے، خوشی اپنے اندر ڈھونڈے. within yourself. آپ لوگوں کی مرضی پہ جینا نہ شروع کریں، اللہ کی مرضی پہ جئیں. اب لوگ ایسا لباس چاہتے ہیں تو ہم ویسے بن جائیں. کیوں بن جائیں؟ میرا رب تو کچھ اور چاہتا ہے، لوگ کچھ اور چاہتے ہیں. میں نے تو لوٹ کے رب کے پاس جانا ہے، میں کیوں لوگوں کو خوش کرتی رہوں؟ مجھے تو اپنے رب کو خوش کرنا ہے. اور اسی طرح تمام معاملوں میں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں گے یعنی جو رب کی مرضی کے مطابق ہوگی، رب کی مدد سے ہوگی، رب کی خاطر ہوگی، تو اس چیز میں برکت بہت ہو جائے گی. للہ و باللہ و علی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی مدد سے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. اور پھر یہ کہ اپنے اوپر ناجائز بوجھ نہ ڈالا کریں. مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، ایسے فتنوں اور ایسے کاموں میں نہیں پڑتا کہ جن کا وہ بوجھ نہ اٹھا سکے. لہذا جذبات میں آ کے ایسے کام مت شروع کر دے کہ جن کو آپ 2 دن کر کے پھر تھک جائے اور کہ آپ میں نہیں کر سکتا. جو بھی کام شروع کرے بیبی سٹیپ لیں، چھوٹا چھوٹا کریں، پھر آگے بڑھتے جائیں. ورنہ بڑا بھی کام کرنا ہے نا، 1000 میل کا بھی سفر طے کرنا ہے تو 1 قدم سے شروع کریں.
اور پھر پہنچ جائیں گے آپ اپنی منزل. لیکن زندگی میں چلتے رہیں, کچھ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آپ میں سے اگر کوئی کچھ بات کرنا چاہتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جو دعائیں ہمیں بتاتی ہیں, سکھاتی ہیں, تو یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ہم یاد کرنا چاہتے ہیں. جی 2 چیزیں ہیں. اچھا سوال کیا آپ نے, سب کا بھلا ہو جائے گا. مجھے نہیں معلوم یہاں کوئی اسٹال لگا ہوا یا نہیں, لیکن قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں اور ایاک نستعین, اس کے اندر یہ دعائیں ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس آئی فون یا اینڈرائیڈ ہے تو اس میں ایپ ہے دعائیں کے نام سے. آپ اگر الہدا انٹرنیشنل ٹائپ کریں نا سرچ میں جا کے, جہاں سے ایپس نکلتی ہیں, تو وہاں الہدا انٹرنیشنل ٹائپ کریں تو وہاں جتنی بھی ایپس ہم نے بنائی ہیں وہ ساری آ جائیں گی. اس میں قرآنی اور مسنون دعاؤں کی ایپ الگ بھی آ جائے گی, سونے جاگنے کی بھی آ جائے گی, اور ایک دعائیں کے نام سے ساری دعاؤں کو اکٹھا کر دیا گیا, وہ بھی آ جائے گی. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے فون پر, اور جب آپ کا دل چاہے اس کو مارک کر لیں, بک مارک لگا لیں اور اپنی دعائیں پڑھتے رہیں. ٹھیک, اس میں فیوریٹ کا نشان بھی لگا سکتے ہیں. دعائیں تو بے شمار ہیں, جو مجھے ملی سب ڈلواتی گئی. یعنی اس میں یہ کوشش کی کہ کوئی چیز رہے نہیں, جو علم میں آئے وہ رہے نہیں, وہ جمع ہو جائے بس, تاکہ سب کچھ اللہ سے مانگ لیں. خود تو آتا نہیں نا, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا نیک لوگوں نے مانگی, ہم بھی وہ مانگ لیں اپنے لیے. تو اس ایپ کو میں بہت انجوائے کرتی ہوں. بس ایسے اوپر کرتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ اور دعائیں مانگتے جاؤ. عمرے کی صحیح ختم ہو جاتی ہے, وہ دعائیں ختم نہیں ہوتی, اتنی دعائیں ہیں اس میں الحمدللہ. تو وہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے, اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے اچھے طریقے سے بتایا کہ ہماری پرابلمز ہیں, ہماری مشکلات ہیں, اور ان کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو آپ گائیڈ کریں پلیز کہ اس وقت جو ہمارے یوتھ ہیں اور اسلام کی جو اس وقت شکل ہے دنیا میں, اس کو ہم کس طرح بہتر طور پہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب مائیں ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے محبت اور دین کا جو ابھی آپ نے عقیدہ بتایا وہ ان میں آنا چاہیے. تو تھوڑا سا گائیڈ کریں پلیز, ہم کس طرح اپنے بچوں کو اس فتنوں سے. آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سے میرے لیکچرز بھی اس پہ ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیے, جو ان سے کروانا ہے وہ خود نمونہ پیش کریں. اگر ہم خود کر کے وہ دکھائیں گے ان کو, تو وہ بھی یقین کے ساتھ اس کو کریں گے, اور انشاءاللہ ہمارے کہنے میں بھی وزن ہوگا اور برکت ہوگی, اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھ کے کریں گے. ہمیں سے ہر شخص اپنا اور اپنے سے آس پاس کے 10 لوگوں کا ذمہ لے لے کہ ان کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے, تو آپ دیکھیں کہ بہت جلدی امیج ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی چیز ہمارے پاس چھو منتر بالکل نہیں ہے کہ جس سے کچھ ہوگا. لانگ ٹرم کام کرنا پڑے گا. جیسے اگر آپ نے مثلا اپنا وزن کم کرنا ہو, کوئی دنیا میں ایسا نسخہ نہیں کہ آپ کوئی چیز کھا لیں اور آپ پتلے ہو جائیں. لمبے عرصے میں کام کر کے اپنا امیج ٹھیک کرنا پڑتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں قرآن کی خود بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. آپ کے آس پاس جو ہے اتنا اچھا سینٹر بنا ہوا ہے, تو اپنی زندگی کا کچھ وقت نکالیں اور یہاں سے آ کے سیکھیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے کون سے اصول سکھاتا ہے, تاکہ آپ وہ امپلیمنٹ کریں. تو اس کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو یہ پاس ہی آپ کا سینٹر ہے, اس میں ضرور بالکل کوئی آ کے پراپر اس کا انٹروڈکشن کروا دے, کہاں پر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہمارا جو سینٹر بنا ہوا ہے, اس میں آفٹرنون بچوں کی کلاسز ہو رہی ہیں, پورے 5 دن ہو رہی ہیں. تو ہم نے فری پک اینڈ ڈراپ بھی دیا ہوا ہے, تو اس میں آپ بچوں کو لائیں. بچے الحمدللہ سیکھ رہے ہیں, تو آپ بچوں کو ادھر کروائیں. تو اس لیے یہ سب نے جو 408 ای بلاک, تو آپ بچوں کو بھیجیں تو بچے انشاءاللہ سیکھیں گے. آپ لوگ خود بھی آئیں, عورتوں کے لیے بھی کورسز ہیں, بچیوں کے لیے بھی ہیں, اور شام کو جو ہے وہ بچوں کی کلاسز ہو رہی ہیں. تو یہ سوسائٹی سے بہت لوگ آ رہے ہیں, یہ کماہا سے آ رہے ہیں, جٹول سے آ رہے ہیں. تو آپ بچوں کو ادھر لائیں تو بچے انشاءاللہ سیکھیں گے. السلام علیکم. کسی کو اور تو نہیں کچھ کہنا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سسٹم کی بات کریں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حاکم سے مخاطب ہے, تو سسٹم کی بات نہیں آپ کرتی ہیں, آپ قرآن کی ساری باتیں. جی آپ صحیح کہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے, بہت دفعہ ایمان والوں کو ہی خطاب کیا ہے, جس میں صرف حاکم نہیں ہوتے, سبھی ہوتے ہیں.
اور جو کوئی بھی سسٹم بنتا ہے نا وہ انسان بناتے ہیں. اگر یعنی سسٹم کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, سسٹم کسی دیوار کا نام نہیں, کسی مشین کا نام نہیں. سسٹم بنا بھی لیے جائیں تو ان کو امپلیمنٹ انسان کریں گے. کیا ہمارا ملک اسلام کے نام پر نہیں لیا گیا؟ کیا ہمارے ملک کا آئین اسلامی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں بہت سے قوانین اسلامی نہیں ہیں؟ لیکن جتنے ہیں, میں نہیں کہتی سارے, لیکن جتنے ہیں وہ بھی کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہے؟ کیونکہ ایسے افراد نہیں ہیں. ہم سب کو افراد کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے, خود بھی صحیح ہوں اور افراد کو بھی تیار کریں تاکہ وہ اس سسٹم کو چلائیں. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اور میرے بچے آپ کا بہت فین ہے. آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بہت دیکھا ہے بائی فیس. جی, بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو مجھے یہ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں کئی دفعہ باقاعدہ بیٹھ کے میں دعا نہیں کر سکتی. اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہاتھ باندھ کے دعا کرنا یہ بھی ایک بہت ثواب کا کام ہے. مجھے اکثر ایسے کام ہوتے ہیں کہ مجھے چلنا پھرنا پڑ جاتا ہے. تو اس میں کوئی مجھے فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ دعا کر سکتے. جی کر سکتے ہیں. تو نماز کے بعد کی اسپیشلی جو دعا, نماز کے بعد جو شخص مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے. اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس بندے کے لیے جو مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو دعائیں دیتے ہیں. اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہ اس کی بخشش فرما, اس پہ رحم فرما. لہٰذا اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے آپ کرسی پہ وہیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, لیکن بیٹھ کے کریں. الا یہ کہ آپ کا کوئی ایسا کام ہے, آپ کو جلدی اٹھنا ہے, بچوں کا ناشتہ بنانا ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, تو پھر دعائیں نہ چھوڑیں, ساتھ ساتھ بھی کر لیں. افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے کریں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں آپ کی جو جدہ سینٹر ہے اس میں ابلا ستارہ اور ابلا ہمنا کی طالبہ ہوں. ٹھیک ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں پر بھی دیکھ کے. جدہ میں میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی صدقہ جاریہ کی آپ بات کر رہی تھی تو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے اور میرے لیے بھی الحمدللہ. میری بچیاں مسجد نبوی کی طالبہ ہیں اور آن لائن پڑھتی ہیں وہاں سے. تو آپ ابھی یہ اسمال اسٹیپس کی بات کر رہی تھی تو میں I used to keep on playing the audio of Asma Huda in my home. الحمدللہ بچہ بھی حفظ کر چکا ہے اور بچیاں بھی کر رہی ہیں. تو جب یہ ان کو سنا رہی تھی وہاں کی ابلا کو مسجد نبوی کی, اینڈ شی آسکڈ کہ آپ نے اسما ہدا کا سنا ہوا ہے, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. آپ بھی ماں ہیں الحمدللہ, آپ کو بھی ان کی بشارت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی کام ان سے بھی لے. اور میری بچی کی بھی آواز سن کے انہوں نے کیا کہ یہ وہاں سے پڑھ کے آئی ہیں کہیں. الحمدللہ. جی بس یہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس اگر ہم آئے لیں گی تو بالکل کچھ نہ. نہیں ہم جی جی بعض اوقات یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں. الحمدللہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس آن لائن بہت سے ریسورسز موجود ہیں. کوئی بھی نہیں تو بھی ہم تنہا نہیں, بہت کچھ ہے ہم جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھ مجھے کوشچن کرنا ہے, جیسے آج کل بچوں کے ہم لوگ ریلیشنز کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, بچوں کی چوائسیز ہوتی ہیں, بعض دفعہ فیملی پریشر ہوتا ہے کہ نہیں یہاں آپ کریں, تو اس میں ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے ان کی چوائس میں ہم نکاح وغیرہ بھی کر دیتے ہیں, ہوتا ہے کہ چلو جائز طریقے سے آپ ایک دوسرے سے ریلیشن قائم رکھیں, بٹ گرلز کے جو ہوتے ہیں لڑکیوں کے پیرنٹس وہ پسند نہیں کرتے کہ بچہ بچی زیادہ آپس میں ملیں, اور اس میں پھر وہی ہوتا ہے کہ پرابلمز ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور بچہ کی تھوڑے عرصے بعد پتہ چلتا ہے چوائس بدل گئی نکاح کے باوجود کہ جی مجھے یہاں نہیں کرنا, مجھے یہاں کرنا ہے. اس طرح کے ماحول کو کیسے بچوں کو ٹیکل کریں؟ اصل بات یہ ہے نا کہ دین سے دوری کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. اللہ کا تقوی نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, زندگی کو فن بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے بس. جزاکم اللہ خیرن. چونکہ اب میں اس سے زیادہ آگے گئی تو آپ کی نماز لیٹ ہو جائے گی, آپ کو گھر پہنچ کے مغرب وقت پر پڑھنی چاہیے, کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے, تو اس کا